اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار ولعنة الله على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ قرآن کی جو تفسیر جاری تھی اس میں آج سورہ والضحیٰ موضوع سخن رہے گا اور تفسیر سے مراد بیان کر دیا کہ نام آپ لوگ اس کو تفسیر مت دیجیے گا، آشنائی کچھ پیغامات سے واقفیت جی آواز نہیں آ رہی اب آ رہی ہے آپ لوگوں کو آواز؟ ایک دفعہ آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد سورہ والضحیٰ 11 آیات پر مشتمل مکی سورہ ہے اور اس سورہ کے شان نزول کے حوالے سے جو مفسرین کرام نے لکھا ہے وہ اتنا کہ اسلام کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والے چند سوروں میں اور پہلا سورہ جب نازل ہوا سورہ اقرا کی جب آیات نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رک گیا تھا۔ جب وحی کا سلسلہ رکا تو بہت سارے لوگوں نے پیغمبر اکرم کو طعنہ دیا کہ اس کا مطلب پروردگار نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، اور اس میں کفار کا ذکر ملتا ہے، اس میں کچھ یہودیوں کے سوالات ملتے ہیں کہ یہودیوں نے کچھ سوالات کیے اور رسول اکرم نے کہا جب پروردگار کی طرف سے جواب ملے گا، جب وحی آئے گی تو میں جواب دوں گا، اور یہ ٹائم پیریڈ کافی بڑھ گیا، 10 دن 15 دن 20 دن 40 دن مختلف روایات ہیں، 12 15 20 40 یہ روایات کا مضمون ہے کہ اتنے دن کے لیے وحی منقطع ہوئی۔ یہ سورہ جب آیا تو اس سورہ نے ان تمام لوگوں کی باتوں کا جواب دیا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ رسول اکرم کو پروردگار نے تنہا چھوڑ دیا، اب کوئی وحی نازل نہیں ہوگی۔ تو ہم اس سورہ کی تلاوت کریں گے۔ اس سورہ کی تلاوت کے ثواب کے حوالے سے روایات میں ملتا ہے کہ جو شخص اس سورہ کو پڑھے تو 2 اہم ترین فائدے اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ پیغمبر اکرم جو ہے اس کی بروز حشر شفاعت کریں گے۔ نمبر 2 اس دنیا میں یہ کہ جتنے یتیم موجود ہیں اور جتنے فقیر موجود ہیں
ہر یتیم اور ہر فقیر کے بدلے میں 2 نیکیاں اس پڑھنے والے کے نامہ عمل میں لکھی جائیں گی۔ یہ 2 فائدے جو اس سورہ کی تلاوت سے مربوط ہیں، اور ایک مجرب عمل ہے بشرط کہ اس سورہ کو انسان جسے کہا جائے اپنی وجود کے ساتھ وابستہ کرے، مسلسل پڑھتا رہے، تو وہ چیزیں جو انسان بسا اوقات بھول جاتا ہے، دماغ پہ زور ڈال ڈال کے بھی وہ چیزیں یاد نہیں آتی، تو ہمارے علماء نے اپنی کتب میں ذکر کیا ہے، کتب ادعیہ میں، کہ اگر انسان بھولی ہوئی چیز کی خاطر بھولا ہوا کوئی مطلب ہے، مجلس کا نقطہ ہے، کوئی علم ہے، کوئی بھی بات، صرف یہ سورہ پڑھے اور اس کے بعد وہ چیز فوراً پلٹ کر اس کے ذہن میں واپس آ جائے گی۔ در محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ والضحیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شرح آپ لوگوں کے لیے واضح ہے۔ والضحیٰ، قسم ہے سورج کے سوا نیزے پر ہونے کی۔ میرے ہاتھ میں جو تفسیر صافی ہے اس میں یہ ترجمہ کیا گیا، لیکن بعض دیگر تفاسیر جیسے تفسیر طبیان ہے شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی، اس میں انہوں نے سورج کے سوا نیزے پر ہونا مطلب وہ زوال کا جو وقت ہے جب سورج پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے وہ مراد نہیں لیا، بلکہ کہا والضحیٰ یعنی پورے دن کے روشن ہونے کی قسم ہے، یا سورج کی روشنی کی قسم ہے جو پورے دن باقی رہتی ہے۔ لہذا یہ مفسرین کا اختلاف ہے تھوڑا بہت۔ قسم کھائیے بہرحال دن کی، یہاں پر والضحیٰ یعنی دن کی قسم ہے، یا سورج کی روشنی کی قسم ہے، اب سورج سارا دن جو چمک رہا ہے اس کی قسم، یا جب وقت زوال 12-1 بجے کا جو ٹائم ہوتا ہے اس وقت کی قسم ہے خاص۔ تمام کی تمام صورتوں میں قسم جو ہے وہ دن کی روشنی کی کھائی جا رہی ہے۔ واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی کہ جب وہ ٹھہر جائے، اس کا اندھیرا چاروں طرف پھیل جائے، لوگ سکون سے آرام کی نیند سو جائیں۔ واللیل اذا سجا، قسم رات کی جب وہ ٹھہر جائے۔ ما ودعک ربک، اگر اس کو آپ بنا تشدید کے پڑھیں جس طرح بعض قرآن نے پڑھا ہے ما ودعک، دال پر تشدید نہ پڑھیں، ما ودعک یعنی ما ترکک، تمہارے رب نے تمہیں ترک نہیں کیا، ما نافیہ، ودع یعنی ترک، تمہارے رب نے تمہیں ترک نہیں کیا، ما ودعک ربک۔ اور اگر ودعک پڑھیں تو جس طرح ایک الوداع کرنے والا چھوڑ کر چلا جاتا ہے کسی کو، اس طرح تمہارے پروردگار نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ ما ودعک ربک یعنی تمہارے پروردگار نے تم سے کوئی قطع تعلق نہیں کیا۔ وما قلا، قلا لغت عرب میں کسی سے کراہت رکھنا، کسی سے بغض رکھنا، کسی سے ناراض ہونا، کسی کو پسند نہ کرنا، ان معنوں میں ہے، اور یہ بھی جواب ہے ان لوگوں کا جنہوں نے رسول اکرم پر جب وحی نازل نہیں ہوئی تو یہ جملے کہے کہ تمہارا پروردگار تم سے ناراض ہو گیا ہے، تمہارا پروردگار تمہارا دشمن بن گیا ہے، اور بہت سارے کچھ ایسے جملے بھی ملتے ہیں انہی تفاسیر میں ہمیں مشرکین کے اور بعض لوگوں کے، جو کہ واقعاً ایک مومن اور ایک مسلم کے دل کو بھی اذیت دیتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ رسول اکرم کے بارے میں ایسی باتیں کیا کرتے تھے، بھلے مشرک تھے لیکن ادب و آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ انسان کسی بھی دشمن سے بھی بات کرے تو کچھ ادب و آداب ہوتے ہیں، وہ تمام تر ادب و آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بدتمیزی سے رسول کے سامنے گفتگو کرنا۔ تو بہرحال اس کو ایک جملے میں یہاں پر آیت میں بیان کیا، ما ودعک ربک، تمہارے پروردگار نے تم سے کوئی قطع تعلق نہیں کیا، وما قلا یعنی تم سے ناراض بھی نہیں ہے، قلا کہتے ہیں ناراض ہونے کو۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آخرت تمہارے لیے بہتر ہے کس سے؟ اولا سے۔ اب اس آیت کی کئی طریقوں سے ہم لوگ تشریح کر سکتے ہیں۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، بالکل سامنے کا جو معنی ہے، آخرت بہتر ہے کس سے؟ دنیا سے۔ اولا سے مراد دنیا اور آخرت سے مراد عقبہ۔ آخرت باقی ہے، دائمی ہے، دنیا جو ہے فانی ہے، ختم ہو جائے گی۔ دنیا میں جو بھی ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں وہ نعمتیں فانی ہیں، زائل ہونے والی نعمتیں، کوئی ایسی نعمت نہیں ہے، کوئی ایسی چیز یہاں پر نہیں ہے جو بقا رکھتی ہو، لیکن آخرت میں تمام کی تمام چیزیں، نعمتیں، حیات، ہر چیز باقی ہے، لہٰذا آخرت یقیناً بہتر ہے اولا سے یعنی دنیا سے۔ ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر چونکہ رسول اکرم کے اسلام کے ابتدائی ایام تھے، اور یہ بھی انتہائی مناسب اور بہترین تفسیر ہے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی یعنی کیا؟ یعنی آپ کے جو بعد والے ایام ہیں، اسلام کے انتہائی جو ادوار کے ایام ہوں گے،
وہ یقیناً بہتر ہوں گے ان ابتدائی ایام سے۔ ابتدا میں کتنے لوگ تھے؟ چند گنتی کے لوگ تھے جو مسلمان ہوئے تھے۔ شروع میں کتنے لوگوں نے نماز پڑھی رسول اکرم کے پیچھے؟ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اور امیر المومنین، اور کسی نے نماز نہیں پڑھی۔ تو ابتدا میں یقیناً قلیل لوگ تھے جو رسول کے ساتھ تھے۔ تو آخرت خیر لک من الاولی، یعنی آپ کو جو مستقبل کی ایک نوید سنائی جا رہی ہے، ایک خوشخبری سنائی جا رہی ہے، وہ یہ کہ آپ پریشان نہ ہوئے۔ مسلمان جو ابھی کم تعداد میں ہیں، لوگ جو آپ کے ساتھ کم تعداد میں ہیں، انشاءاللہ یہ بڑھ جائیں گے، اور آگے جو ہے آپ کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ اولا جو ہے اس سے بہتر آخرت ہے، یعنی بعد میں آنے والا مستقبل۔ پھر یہاں پہ ایک روایت موجود ہے، اور اس کو بھی اگر کوئی جمع کرے تو بہت سارا میٹر ان موضوعات پر جمع ہو سکتا ہے۔ رجعت کا ایک موضوع ہے ہمارے پاس کہ امام سلام اللہ علیہ کا جب ظہور ہوگا اس کے بعد رجعت ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اس کے بعد رجعت کا ایک سلسلہ ہوگا جس میں خلص مومنین، خلص جمع خالص کی، انتہائی خالص جو مومنین ہوں گے وہ پلٹ کر آئیں گے، اور خالص جو کافر ہوں گے وہ پلٹ کر آئیں گے، اور پھر جنگ ہوگی، جدال ہوگا، مقابلہ ہوگا، جو بھی سلسلہ ہوگا۔ امام زمانہ کے لشکر میں انسان جائے گا، ان پہ اپنی جان کو نچھاور کرے گا۔ تو رجعت کا ایک زمانہ ہے۔ رجعت میں ہمارے پاس روایات بے شمار ہیں، قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جن کے ذیل میں معصومین نے کہا ہے کہ ان آیات میں ہم رجعت کو کر سکتے ہیں، ان آیات کے ذریعے سے ہم لوگ رجعت پر دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تفسیر قمی میں روایت موجود ہے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یعنی الکرہ۔ کرہ سے مراد کیا ہے؟ رجعت۔ کرہ کہتے ہیں روایات میں رجعت کو، یعنی جو رجعت کا زمانہ ہوگا وہ یقیناً آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ کس زمانے سے؟ اس زمانے سے جو ابھی اسلام کا ایک دور گزر گیا ہے اور غیبت کا زمانہ جو گزر رہا ہے، ان سارے کے سارے زمانوں سے یقیناً رجعت کا زمانہ افضل اور بہتر ہوگا۔ لہذا یہ آیت ہمیں رجعت کی طرف بھی لے جا سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ حق معصوم کو حاصل ہے کہ وہ اس طریقے سے تفسیر کریں۔ میں اور آپ یہ تفسیر کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ 4 آیتیں شروع کی، 2 آیتوں میں قسم کھائی گئی، دن کی قسم، رات کی قسم، چونکہ یہ سورہ آیا ہی نبی کو تسلی دینے کے لیے تھا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کی باتوں سے پریشان مت ہو۔ ما ودعک ربک، آپ کو آپ کے رب نے تنہا نہیں چھوڑا۔ وما قلا، وہ آپ سے ناراض بھی نہیں ہے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور ابھی مسلمانوں کی تعداد کم ہے، اسلام اتنا جو ہے اس کا پرچار نہیں ہوا، عالم اسلام میں مسلمانوں کا وہ بول بالا جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا۔ تو انشاءاللہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آنے والے دن جو ہے وہ اچھے دن ہیں جو شروع کے اسلام کے ابتدائی دور سے یقیناً بہتر ہوں گے۔ یہ 4 آیتیں، 5ویں آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ سورہ ضحیٰ کی قیمتی ترین شاید آیت ہے، جو کہ ہر حوالے سے قیمتی ہے، یعنی اگر اس کو عالم اسلام کے حوالے سے دیکھیں، اس زمانے کے اعتبار سے تو قیمتی آیت ہے۔ اس میں بہت بڑی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ رسول اکرم اس وقت عالم اسلام کے جو ابتدائی دور میں نادار تھے، مسلمان کم تھے، ساتھ دینے والے کم تھے، ہر حوالے سے مطلب قلت کا اور کمی کا شکار تھے۔ تو اللہ خوشخبری دے رہے، بہت بڑی خوشخبری، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، اللہ آپ کو اتنا نوازے گا آپ کا رب، فَتَرْضَىٰ، کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ایک یہ تفسیر اس کی ہے۔ پھر بعض نے کہا ہے کہ نہیں، مراد جنت میں ہے، کہ جنت میں آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کچھ اور تفاسیر ہیں جو بہت ہی جسے کہا جائے کہ مناسب اور بڑی بہترین تفاسیر ہیں، ان کو بھی اگر ذکر کیا جائے تو مناسب ہوگا۔ آپ لوگ دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجمع البیان طبرسی میں یہ روایت موجود ہے، اور آپ لوگوں کے لیے جالب توجہ ہوگی
توجہات کو اپنی مبذول رکھیے گا آپ لوگ۔ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی فاطمۃ وعلیہا کساء من ثلۃ الابل۔ رسول اکرم ایک دن اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کے پاس تشریف لائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جبکہ بی کے دوش مبارک پر، بی کے کندھوں پر ایک ایسی چادر تھی جو کہ اونٹ کے اون سے بنی ہوئی تھی، اونٹ کے بالوں سے بنی ہوئی چادر۔ وَهِيَ تَطْحَنُ بِيَدِهَا، اور بی جو ہے اپنے ہاتھوں سے چکی پیس رہی تھی۔ وَتُرْضِعُ وَلَدَهَا، اور اپنے بیٹے کو دودھ بھی پلا رہی تھی۔ فَدَمِعَتْ عَيْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول کی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ کر آنسو جاری ہو گئے۔ فقال یا بنتاه تعجلی مرارة الدنیا بحلاوة الآخرہ فقد انزل اللہ علی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اے میری بیٹی، دنیا کی تلخی کو چکھو، دنیا کی تلخی کو برداشت کرو، آخرت کی مٹھاس کے مقابلے میں، آخرت کے مزے کے مقابلے میں، آخرت کے عیش و عشرت کے مقابلے میں دنیا کی سختی کو برداشت کرو، یہ تھوڑی سختی ہے۔ یہ اللہ نے میرے اوپر ایک آیت اتاری، اور وہ آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یعنی رسول اکرم نے جب اپنی بیٹی کے سخت جو ہے حالات کو دیکھا، ان کٹھن مراحل کو دیکھا، چکی پیسنا، اسی عالم میں دودھ بھی پلانا، اسی عالم میں سارے گھر کو بھی سنبھالنا، تو کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ سختیاں صرف دنیا کے لیے، اور اس میں خواتین کے لیے بڑا درس ہے، اور ماؤں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو یہ درس دیں، کم سے کم یہ روایت سنائیں کہ یہ دنیا کی سختی یہ چند روز کی سختی ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ راحت ہی راحت ہے۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ یقین کس قدر لوگوں میں ہے، اور ان کو اعتماد کس قدر ہے ان باتوں کے اوپر، جو ان باتوں پر بھروسہ کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکے۔ جس کا عقیدہ مضبوط ہوگا اس کے لیے روایات جو ہیں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ جیسے بی نے یہ سنے اپنے بابا کے جملے، تو مناقب ابن شہراشوب میں جملہ موجود ہے، اپنے بابا سے خطاب کر کے کہا الحمدللہ علی نعمائہ والشکر علی آلائہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یعنی بی نے شکوہ نہیں کیا، رسول اکرم نے خود دیکھا، رونے لگے اور اس کے بعد یہ جملے کہے، بی نے کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ صرف اتنا کہا کہ حمد اللہ کی ہے اس کی ہر نعمت پر۔ جو میں خطبہ بھی پڑھتا ہوں، بی کا خطبہ جو دربار میں دیا تھا، الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم، یہاں پر بھی اس سے ملتی جلتی تعبیر، الحمدللہ علی نعمائہ والشکر علی آلائہ۔ تو جب یہ الحمدللہ علی آلائہ والشکر، الحمدللہ علی نعمائہ والشکر علی آلائہ بی نے کہا، اس روایت کے مطابق اللہ نے فوراً یہ آیت بھیجی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو ایک شان نزول اس کا یہ بھی ہے کہ جناب زہرا کے ان جملوں کے بعد یہ آیت اتری کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اب جو میں نے کہا کہ قیمتی ترین آیت اور انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اس زمانے کے اعتبار سے واضح ہو گیا کہ رسول اکرم کے زمانے کے اعتبار سے جہاں اسلام مشکلات کا شکار تھا، جہاں چاروں طرف سے الغاریں تھیں، چاروں طرف سے سازشیں تھیں، منافقین کی سازشیں الگ، مشرکین کی سازشیں الگ، کفار کی سازشیں الگ، چاروں طرف سے لوگ اسلام کا قلع قمع کرنا چاہ رہے تھے۔ رسول اکرم کو کہہ رہے تھے دولت لے لو، حسین لڑکیاں لے لو، آفتاب لے لو، ماہتاب لے لو، جو کچھ لینا ہے لے لو، لیکن یہ لا الہ الا اللہ کی صدا کو بند کر دو، ہمارے ساتھ بت پرستی کرو اور عیش و عشرت کرو، تم بڑے خاندان کے ہو، تمہارے ساتھ ہم لڑنا نہیں چاہتے، وغیرہ وغیرہ اس قسم کی باتیں، کہ جس سے ظاہر ہی ہوتا تھا کہ وہ لوگ اسلام کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے۔ اس دور میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ پروردگار کی طرف سے ایک بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے بھی، جو میں نے کہا قیمتی ترین آیت ہے ہر حوالے سے، ہمارے لیے بھی سب سے قیمتی ترین اگر آیت دیکھا جائے ہمارے زمانے غیبت کے اعتبار سے بھی، اور تا آخر الی قیام القیامہ یہ آیت جو ہے قیمتی ترین آیت رہے گی۔ اب کیسے رہے گی، اس کے لیے آپ لوگ اس روایت کو سماعت فرمائیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ تفسیر مجمع البیان میں امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
مولا فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے بارے میں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، راضی ہو جاؤ گے۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں رضی جدی ان لا یبقى فی النار موحد، یا رضا جدی ان لا یبقى فی النار موحد، میرے جد کی خوشی یہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں نا پروردگار اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو اتنا دے گا سے کیا مراد ہے؟ رسول اکرم کو کیا نعمتیں چاہیے؟ مثلا جنت کی بعض روایت میں ہے کہ جنت کی اتنی نعمتیں ہوں گی، اتنے محلات ہوں گے، اتنی حوریں ہوں گی، ساری چیزیں ذکر ہیں۔ تو کیا یہ مراد ہے؟ چھٹے مولا نے یہاں پہ واضح کیا، کہا کہ میرے نانا میرے جد کی رضا کیا ہے؟ ان لا یبقى فی النار موحد، کہ اس کائنات میں جتنے بھی موحد ہیں اس میں کوئی بھی جہنم میں نہ جائے۔ کوئی بھی شخص جو کہ لا الہ الا اللہ کی صدا کو بلند کرتا ہے، اس کا محمد رسول اللہ پہ اعتقاد ہے، علی ولی اللہ پہ اعتقاد ہے، جو حقیقت میں وحدانیت الہی کا قائل ہے۔ اب یہاں پہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی موحد لفظ آپ نے ترجمہ کیسا کر دیا، کیونکہ جو بھی باقی عقیدہ مکمل نہیں رکھتا وہ موحد نہیں ہے۔ جس نے امیر المومنین کو رسول اکرم کے بعد خلیفہ بلا فصل نہیں مانا، یہ شخص موحد کہلانے کے حقدار نہیں ہے، کیونکہ رسول کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہا، وہ تعلیمات جو خود اللہ نے بھیجی ہیں۔ امیر المومنین کو خلیفہ جو ہے اللہ نے بنایا ہے، رسول اکرم نے اس کا ابلاغ کیا تھا، اس کو پہنچایا تھا۔ لہٰذا کوئی موحد، کوئی شخص جو کہ مومن ہو، خوشی میرے جد کی یہ ہے کہ وہ جہنم میں نہ رہے۔ اس کے بعد ایک اور بہت ہی پیاری روایت محمد حنفیہ سے، وہ یہ فرماتے ہیں اہل عراق کو خطاب کرتے ہوئے، اے اہل عراق تزعمون ان ارجى آیت فی کتاب اللہ۔ ایک یہ بحث ہے یہ شروع سے لوگوں میں کہ قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جو سب سے زیادہ امید دلاتی ہے، جس کو پڑھ کے انسان کو امید ملتی ہے، اس کی رجا بڑھتی ہے، اس کے اندر جو ایک حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اہل عراق عام طور پہ جو اس زمانے کے مسلمان تھے، اب چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں، ان سب کا یہ عقیدہ تھا کہ سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یہ آیت ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ تو کہتے تھے یہ والی آیت جو ہے سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے، جس میں یہ ہے کہ انسان جتنا بڑا گنہگار ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس سے رحمت الہی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے نا امیدی کو سب سے بڑا گناہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ تو محمد حنفیہ نے کہا کہ اے اہل عراق، تم یہ سمجھتے ہو، تم یہ گمان کرتے ہو کہ قرآن میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یہ والی آیت ہے، وَإِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ، لیکن ہم جو اولاد علی ہیں، ہم جو اہل بیت ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یہ والی آیت ہے، سورہ ضحیٰ کی 5ویں آیت، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ هِيَ وَاللَّهِ الشَّفَاعَةُ۔ یہ محمد حنفیہ کے جملے کہ خدا کی قسم یہاں پر رضا یہ رسول سے مراد شفاعت ہے۔ اللہ اس قدر مقام شفاعت سے رسول کو بہرہ مند کرے گا، رسول اتنی شفاعت کریں گے یہاں تک کہ خود خدا پکار کر کہے گا یا محمد رضیت، اے محمد کیا آپ راضی ہو گئے؟ تو رسول کہیں گے جواب میں ربی رضیت، اے میرے رب میں راضی ہو گیا۔ ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ایک پورشن یہاں تک سورہ ضحیٰ کا ہمارا مکمل ہوا۔ اب اس کا خلاصہ ہم لوگ جو ہے دوبارہ آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ یہ ذہن نشین ہو جائے۔ دن اور رات کی قسم کھائی گئی، رسول کو بتایا گیا آپ کو تنہا نہیں چھوڑا گیا، اور رسول کو 2 آیتوں کے اندر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ خوشخبری سنائی گئی۔ اب ایک جانبی سا مطلب ہے، آپ لوگ ظاہری باتیں جب پڑھیں گے تو ٹکرائیں گے اس مطلب سے، اور یہ مطلب بہت سارے سوالات کو آپ کے ذہن میں بیدار کرے گا، اور یہ سوالات باعث بنیں گے آپ کے ذہنی جو ہے پریشانی کے۔ روایات میں علماء نے، کچھ سنی علماء نے، کچھ شیعہ علماء نے، ہمارے پاس بھی اس قسم کی روایات موجود ہیں جن میں یہ ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے، کہ جن لوگوں نے رسول کو آ کر یہ کہا تھا کہ آپ کا پروردگار آپ کو چھوڑ چکا ہے، آپ کا پروردگار آپ سے ناراض ہو چکا ہے، اس میں ایک نام جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ملتا ہے۔ اب یہ کہ میں اور آپ سبھی پریشان ہوں گے
کہ وہ جناب خدیجہ جنہوں نے کسی دور میں رسول کو اکیلا نہیں چھوڑا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، بی بی کی جو ہے والدہ ماجدہ، یعنی ہماری عقل ہضم نہیں کرتی مقام خدیجہ سلام اللہ علیہا کو ذہن میں رکھنے کے بعد کہ بی بی نے ایسا کہا ہوگا۔ بات واضح سوال میرا، اور روایات میں آیا ہے، اور تفسیر قمی میں بھی جو روایت موجود ہے 5ویں مولا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ جبرائیل نے جب آنے میں دیر کی سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کے نازل ہونے کے بعد، تو جناب خدیجہ نے یہ کہا کہ شاید آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، اسی لیے وہ فرشتے کو نہیں بھیج رہا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے مشرکین کا جملہ دیا ہوا ہے کہ مشرکوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ کے جو اللہ ہیں اور ان کے جو رب ہیں انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب یہ شاید کسی کے ذہن میں آئے مشرکوں کا طعنہ بھی وہی ہے اور جناب خدیجہ کا طعنہ بھی وہی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہم لوگ ابھی مقام تحلیل روایت میں نہیں ہیں کہ ہم اس کی سند کو چیک کریں، ہم ہر روایت کو قبول نہیں کر سکتے۔ منن پہلی بات یہ، پہلے تو ہمیں سند کو دیکھنا ہوگا کہ اس کے سند کے روات کیسے ہیں، ضعیف ہیں صحیح ہیں، تاکہ اس روایت کو مرحلہ قبول میں قبول کیا جا سکے۔ پہلی بات یہ، میں نے بھی سند چیک نہیں کی، اس لیے ادھر میں خاموشی اختیار کروں گا، روایت کی سند میں نے نہیں دیکھی۔ آگے بڑھتے دوسری بات، اگر مان لیا جائے روایت کی سند کو صحیح بھی مان لیا جائے کہ ہاں بھائی روایت ہم نے سند دیکھ لی، پتہ چلا جی، فرض یہ کر رہا ہوں میں نے دیکھی نہیں، فرض یہ کرتے ہم لوگ روایت کی سند صحیح تھی، جس روایت میں تھا کہ جناب خدیجہ نے رسول اکرم سے یہ کہا، تو اس کو ہم لوگ کسی غلط وے میں نہیں کہہ سکتے۔ یعنی روایت کو اگر ہم نے قبول بھی کیا تو ہم لوگ اس کو اچھے طریقے سے قبول کریں گے۔ رسول اکرم اور جناب خدیجہ کا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ کون سا رشتہ ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اور سب سے بہترین جواب یہی ہے کہ اگر چند دن 15 دن 20 دن اگر فرشتہ نہیں آیا، انسان یہ باتیں اپنی بیوی سے کرتا ہے کہ کئی دن ہو گئے، خاص طور پہ جب نبی اکرم ہو، جناب خدیجہ ان کی جو ہے جسے کہا جائے کہ تمام غموں کو سننے والی، تمام جو ہے مشکلات کو سننے والی جناب خدیجہ تھی، ہر ہاتھ مدد کرنے والی جناب خدیجہ ہیں۔ اور روایت میں یہ ملتا بھی ہے، امیر المومنین کے حوالے سے میں نے پڑھا یہ کہ جب انتہائی مشکل میں ہوتے تھے، خود امیر المومنین کی بات ہے جو حلال مشکلات ہیں، جب غم چاروں طرف سے امنڈ آتے تھے، گھر میں آتے تھے تو جناب زہرا کو دیکھ کر سارے ان کے غم دور ہو جاتے تھے، صرف دیکھنے سے جناب زہرا پہ نگاہ پڑتی تھی، کہتے تھے میرے سارے غم دور ہو گئے۔ تو جناب خدیجہ کا بھی یہی مقام ہے اس حوالے سے، مشکلات میں جو مدد کی ہے، ناصرہ رسول ہے۔ تو اگر بیوی نے کہا بھی ہے تو نعوذ باللہ کسی اس وے میں نہیں کہا، ممکن ہے مزاحاً کہا ہو، ممکن ہے ویسے ہی کہا ہو کہ ہمیں کیا ماجرا ہے، اتنے دن ہو گئے فرشتے نہیں آ رہے، کہیں آپ پریشان تو نہیں ہیں۔ تو اس کو راوی نے جب نقل کیا تو اس طریقے سے نقل کیا کہ جناب خدیجہ نے کہا کہ اللہ نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا، مکمل بات نقل نہ کی ہو۔ اور جناب زہرا کے حوالے سے بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب رسول اکرم کے بعد لوگوں نے سب نے ساتھ چھوڑ دیا تو اس وقت جو شکوہ کیا ہے بیوی نے، وہ پڑھنے والا شکوہ ہے، بیت الاحزان میں دیا ہوا ہے کہ یا علی آپ گھر میں بیٹھ گئے، آپ اٹھتے کیوں نہیں ہیں، اپنے حق کے لیے سارے کے سارے جملے بیوی نے کہے۔ اس کے بعد امیر المومنین نے کچھ جملے کہے جس پر بیوی نے خاموشی اختیار کی۔ تو ہم لوگ ایک جو مسئلہ ہے کہ ان کو جب مقام عصمت پر رکھتے ہیں تمام ذوات مقدسہ کو، تو تمام وہ رشتے بھلا بیٹھتے ہیں کہ جن رشتوں سے یہ لوگ پیوستہ ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ ہے، باپ بیٹے کا رشتہ ہے، باپ بیٹی کا رشتہ ہے۔ ہر وقت ہر آن، یہ کسی عالم نے نہیں لکھا ہے کہ ہر آن میں ضروری ہے کہ مسلسل یہ لوگ جو ہے نبی بن کر رہے ہیں اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اس رشتے سے وابستہ بشریت کے قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، بشریت پہلے ہے، یوحى الی بعد میں ہے، مقام وحی بعد میں ہے۔ تو انسان اس بات کو مد نظر رکھے کہ ٹھیک ہے جناب خدیجہ نے کہا ہے رسول اکرم کی وہ بیوی ہیں جو رسول اکرم کو سب سے زیادہ عزیز ہیں، انہیں یہ کہنے کا حق ہے، اور جس انداز میں انہوں نے کہا ہوگا یقیناً وہ کوئی غلط انداز نہیں ہوگا۔ مفسرین نے اگر ساتھ ذکر کر دیا مشرکین کی بات کو اور جناب خدیجہ کی بات کو، اب یہ اس میں ہمیں اتنا شعور ہونا چاہیے کہ مشرکوں نے طعنہ دیا ہوگا، مشرکوں نے خوشی منائی ہوگی، لیکن جناب خدیجہ نے اس کو ممکن ہے غم کے انداز میں پوچھا ہو۔ جب انہوں نے بھی مشرکین کا طعنہ سنا ہوگا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے، تو سوال کیا ہوگا کہ کیا ماجرا ہے، اتنے دن ہو گئے ملک نازل نہیں ہو رہا، کیا پروردگار نے ملک نازل کرنا چھوڑ دیا؟
یہ سوال کیا ہوگا؟ غم بھرے لہجے میں ایک بیوی ہونے کے ناطے جو شوہر کا غم اس کے ساتھ بانٹنا چاہ رہی ہے، اس کو اس طریقے سے نقل کیا گیا، لہذا ان روایات کو ہم نے اس طریقے سے حل کرنا ہے۔ ایک دفعہ آواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب آج جو ہے اور تفسیر جو ہے آپ لوگوں کے لیے میں لے کر آیا ہوں، جو آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ تفسیر جو ہے لے کر آیا ہوں۔ تفسیر مخزن العرفان، یہ مخزن العرفان یہ فارسی میں تفسیر ہے، بانو مجتہدہ امین اصفہانی، پتہ نہیں آپ نے نام سنا ہے نہیں سنا ان کا مجھے نہیں معلوم، بانو امین اصفہانی یہ خاتون تھی اور جوانی میں جو ہے بیوہ ہو گئیں، پیسہ بہت تھا، ابا کی لائبریری وغیرہ بھی سنا بہت بڑی تھی ان کی، تو انہوں نے پھر زندگی بھر پڑھائی کی اور بہترین تفسیر لکھی ہے۔ تو ہماری جو خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں وہ یہ کام بھی کر سکتی ہیں، تفسیر لکھیں بیٹھ کے، کیونکہ اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت پڑھنا پڑتا ہے، اتنی آسانی سے یہ کام نہیں ہوتا، لیکن بہرحال یہ تفسیر جو ہمارے ہاتھ میں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خواتین اگر کچھ کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ میں نے اپنے کل کے درس میں بھی عرض کیا کہ آپ لوگوں میں شاید ایک احساس کمتری ہے خواتین میں کہ وہ کر ہی نہیں سکتی۔ جب میں عربی کتابیں لایا کہ تو ساری معجزات کے حوالے سے عربی کتابیں ہیں، تو میں نے وہاں یہ کہا کہ آپ لوگ تھوڑا سا، اگر اس وقت یوٹیوب ہے وہ ایک یونیورسٹی کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، ہر اس پہ لیکچر موجود ہے، ایک رجسٹر ایک پین اٹھائیے، صرف اور نحو عربک گرامر آپ لوگ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ آپ کو 3 سال لگے گا، 4 سال آپ عربی پڑھنے پر مسلط ہو جائیں گی، ہر عربی کتاب اچھے طریقے سے پڑھ سکیں گی۔ گائیڈ لائن چاہیے، گائیڈ لائن دینے کے لیے یہاں 25 علماء مدرسۃ القائم میں آتے ہیں، ان میں سے ایک چھوٹا سا طالب علم حقیر میں بھی ہوں، اگر مجھ سے بھی کوئی مدد ہو اس حوالے سے تو میں حاضر خدمت ہوں۔ لیکن یہ کہ جو خواتین شوق رکھتی ہوں، بے ذوق اور بے شوق، یا وہ جو ذوق چینل دیکھتی ہیں وہ والی خواتین نہیں، جن کو علم کا ذوق ہو، علم دین کا ذوق ہو، وہ والی خواتین آئیں تو بہت کچھ کر سکتی ہیں، معاشرے کی خدمت کر سکتی ہیں۔ اور انہوں نے اب بڑی دلچسپ ایک بات لکھی، اس لیے میں آج یہ تفسیر اٹھا کے لایا۔ خدا جو ہے ان کی روح کے جو ہے درجات کو بلند کرے۔ ایک دفعہ ان کے ایصال ثواب کے لیے آپ لوگ صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ ابھی آپ لوگ سنیے گا، چونکہ اللہ نے ہر انسان کو کچھ دیا ہے، اسلوب کسی کو خاص دیا ہے، اسٹائل کسی کو جدا گانا دیا ہے، انداز ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے، الگ انداز ہوتا ہے۔ تو آپ کو جو ذہن دیا ہے مجھے وہ ذہن نہیں دیا۔ ایک آیت کے بارے میں جو میرا سوچنے کا انداز ہے وہ آپ کے سوچنے کا انداز نہیں ہے، جو پوائنٹس، جو نکات ممکن آپ کے ذہن میں آئے وہ میرے ذہن میں نہ آئے، لہٰذا ہم میں سے ہر ایک باصلاحیت ہے۔ اور تاریخ کے اندر جو ہے ایسی خواتین کے جنہوں نے علمی میدان میں معرکے سر کیے اور بہت بڑے بڑے مقامات عالیہ تک پہنچی، خانوادہ عصمت کی خواتین کو چھوڑ کر آل محمد کے اور بھی دیگر خواتین موجود ہیں جنہوں نے بڑا علم کی دنیا میں نام کمایا ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ لوگ کتاب دیکھنا چاہیں، ریاحین الشریعہ، اب مجھے نہیں معلوم اس کا اردو میں ترجمہ ہے یا نہیں، بہرحال فارسی میں کتاب ہے ریاحین الشریعہ، تو بہت اچھی کتاب ہے۔ اس میں تمام عالم اسلام کی جو خواتین ہیں صرف ان کا تذکرہ ہے، تو یہ خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی ہمتوں کو بلند کرنے کے لیے اچھی کتاب ہے۔ بہرحال ہماری جو محترمہ ہے مرحومہ بانو مجتہدہ امین اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ و رضوان اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک مطلب ذکر کیا ہے کہ وحی کیوں نہیں آئی اتنے عرصے تک، اور یہ ایک عورت ہی کا دماغ ہو سکتا ہے، مطلب مجھے بہت زیادہ پسند آئے اور یہ چیز، اور میں اسی نیت سے کتاب لے کر آئے گا آپ کو یہ پڑھ کر سناؤں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے سارے کی ساری تفاسیر کا مطالعہ کیا کہ کیوں جو ہے وحی رک گئی آنا۔ اس میں مفسرین نے یہ باتیں کی، پہلے انہوں نے وہ باتیں کوٹ کی کہ وحی کے جو ہے منقطع ہونے کا ایک سبب، کچھ نے یہ لکھا ہے کہ رسول اکرم کی بیگمات میں سے کوئی خاتون اپنے گھر میں ایک جو ہے کتے کا بچہ لے کر آ گئی تھی اور اس کو گھر میں لا کے رکھا ہوا تھا، کئی دن وہ گھر میں رہا، تو بعد میں جب جبرائیل آئے وحی لے کر تو رسول نے پوچھا اتنی دیر کر دی، اتنے دن کہاں غائب تھے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے گھر میں جو ہے وہ کتے کا ایک بیٹا جو ہے موجود تھا، اس وجہ سے جو ہے
ہم لوگ نہیں آ رہے تھے، ملائکہ الہی جس گھر میں کتے ہوں وہاں ملائکہ نہیں آتے ہیں، تو اس وجہ سے میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک یہ چیز ذکر ہے۔ یا بعض روایات میں ہے کہ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ وحی کیوں نہیں آ رہی؟ کہا کہ تمہارے ناخن بڑے ہوئے ہیں، مونچھیں تم لوگ چھوٹی کرتے نہیں ہو، اپنی حالت تمہاری بری ہے، ان کے عیوب ذکر کیے کہ گندے تم لوگ منہ دھوئے بغیر گھر سے آ جاتے ہو، اس ایسے میں وحی نہیں آ سکتی۔ وحی جہاں آنی چاہیے وہاں خوشبودار ماحول ہونا چاہیے، پاکیزہ ماحول ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، تم لوگوں کی وجہ سے وحی رک گئی۔ یہ اس قسم کی تعبیرات روایات میں ملتی، وہ یہ انہوں نے ذکر نہیں کیا، میں تفسیر طبیان سے ذکر کر رہا ہوں۔ اور بھی بہرحال اسباب ذکر ہے کہ وحی کیوں رکی تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں، یہ بانو امین اصفہانی فرمانی رحمۃ اللہ علیہ، خدا ان کے درجات جو ہیں بلند ہوں، کہ تاخیر وحی کا یہ سبب نہیں ہے کہ جی وہ گھر میں کتا آ گیا تھا یا اصحاب کے ناخن بڑے ہوئے تھے، اس میں مثال کے طور پر میل تھا یا کوئی بھی قسم کی بات، یہ چیزیں تاخیر وحی اور وحی کے لیٹ ہونے کا باعث نہیں تھی، بلکہ ابھی دیکھیے کتنی انہوں نے دقت کی ہے، ذہن کتنا لڑا ہے، دماغ، یہ باتیں انہوں نے جو یہاں پر لکھی ہیں، بلکہ حکمت جو ہے اس سے کہیں بڑھ کر تھی۔ اور حکمت کیا تھی؟ یہ سورہ جو کہ مکی سورہ، اس طرح میں نے شروع میں ہی بتایا، مکی اور مدنی کو جاننا ضروری ہے، بہت سارے مقامات پہ بہت زیادہ کام آتی ہے چیز کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے، بہت سارے مطالب کو سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ تو یہ سورہ مکی ہے، مکہ میں نازل ہوا، اور وہ بھی جب وحی کا ابتدائی دوران تھا وحی نازل ہونے کا۔ تو یہ فرما رہی ہے، اب جملہ آپ لوگ سنیے گا کہ شاید، اور یہ شاید بھی جو ہے ایک عالمانہ اسٹائل ہے، یعنی انسان کبھی بھی اپنی اگر ذہن میں کوئی بات آ بھی رہی تو اس کو پورے کے پورے یقین کے ساتھ نہ کہے، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، الہام ہوا ہے، اللہ نے عطا کی ہے اور مجھے وہ بات لگی، موازین کے مطابق میں نے ذکر کر دی، لیکن اس پہ ایک لفظ شاید لگا دیا۔ یہ ہمارے علماء جو یہاں پہ آتے ہیں مدرسۃ القائم میں وہ کہتے ہوں گے ظاہراً ایسا ہے، جب بھی کہیں ظاہراً ایسا ہے سمجھ جائیں کہ یہ پورے یقین کے ساتھ نہیں کہہ رہے اور اس میں ایک پاسبلٹی دے رہے ہیں، ممکن ہے اس کے برعکس بھی ہو۔ ظاہراً اس کا جواب یہ ہے، مطلب ایک پاسبلٹی ہے کہ جواب کوئی اور ہو، ظاہراً، شاید، لعل وغیرہ کی تعبیرات جو استعمال ہوتی ہیں تو اسی لیے استعمال ہوتی ہے کہ انسان ایک پاسبلٹی دیتا ہے کہ اس سے ہٹ کر بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ لوگوں کو یقین ہوتا ہے لیکن پھر بھی مقام تواضع میں ایسا کہتے ہیں۔ بانو امین اصفہانی نے لکھا کہ شاید حکمت کیا ہو تاخیر کی، یہ ہو جب وحی نازل ہوتی تھی تو نبی کے جسم پر لوڈ بہت پڑتا تھا۔ روایات میں ہے جب وحی نازل ہوتی تھی نبی کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، پورا بدن جو ہے پسینے سے شرابور ہو جاتا تھا۔ بعض وہ مواقع جب نبی جو ہے اونٹ پر سوار تھے اور وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو نبی اونٹ سے زمین پر گر گئے تھے، بخار نبی کو چڑھ گیا تھا، پورا وجود اس پہ کپ کپی طاری تھی۔ یہ جو ہے نزول وحی کے وقت، اس میں ہمارے علماء بھی ہیں، دیگر علماء بھی، جو سب نے اس کیفیت کو کوٹ کیا ہے کہ جب نبی اکرم پر وحی نازل ہوتی تھی تو ان کی کیفیت، بدنی کیفیت، فزیکلی وہ کس کنڈیشن میں ہوا کرتے تھے۔ بانو امین اصفہانی فرماتی ہے کہ جب نبی اکرم پر پہلی وحی نازل ہوئی جس میں نبی اکرم بخار بھی چڑھا ان کو، پسینہ بھی خوب بہا ان کا، طبیعت بھی ان کی تھوڑی خراب ہوئی اور کب کبھی بھی طاری ہوئی، چہرہ بھی سرخ ہوا، سارے کے سارے عوارض، بدنی عوارض، جسمانی عوارض پیش آئے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو کچھ ریسٹ دینا چاہا کہ تھوڑا سا ریسٹ مل جائے، پھر اس کے بعد اگلی وحی آئے گی۔ یہ سوچ ایک عورت سوچ سکتی ہے جو مرد کا خیال رکھنا اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ مرد کو ریسٹ کی ضرورت ہے، آرام کی ضرورت ہے، استراحت کی۔ اب یہ جو نقطہ ذکر کیا یہ ایک خاتون کا ذکر کردہ بہترین نقطہ ہے اور روایات کے مطابق بھی ہے۔ ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے بعد ایک اور نقطہ بھی انہوں نے اچھا ذکر کیا ہے کہ شاید اس کا ایک اور سر، ایک اور راز وحی کے متاخر ہونے کا کہ وحی کیوں لیٹ ہوئی، یہ بتانا ہو کہ اے کفار، یہ جو وحی آ رہی ہے خدا ہی کی طرف سے، اگر مسلسل ڈیلی نبی جو ہے وحی کی باتیں سنائے جائیں تو وہ کہیں گے یہ اپنی طرف سے، کیونکہ قابل بھی ہے، ذہین بھی ہے مثلا، اور حضرت ابو طالب نے گھر میں چھپ چھپا کے پڑھا دیا ہوگا۔ حضرت ابو طالب کا عربی زبان پہ بڑا تسلط تھا، ان کے اشعار پورے عرب میں سنے آتے تھے، مانے آتے تھے، تو شاید اس وجہ سے روزانہ کچھ نہ کچھ ہمیں کلام سناتا ہے اور کہتا ہے اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ بھی ایک ممکن ہے مصلحت رہی ہو، لہذا اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے وہ کون کون سی مصلحتیں تھیں کہ جن کی وجہ سے وحی الہی تاخیر کا شکار ہوئی۔ وہ گھر میں مثلا کتے کا ہونا تھا، اصحاب کے ناخنوں میں میل کا بھرا ہونا تھا، یا مثلا رسول اکرم کو آرام دینے کی غرض تھی، اس طرح بانو امین نے ذکر کیا رحمۃ اللہ علیہ، یا یہ کہ مثلا کفار کو یہ باور کرانا تھا
یہ یقین دلانا تھا، یہ بات سمجھانا مقصود تھا کہ وحی الہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئے گی، جب اللہ کی طرف سے آئے گی تبھی تمہیں سنائی جائے گی، اس کے علاوہ سنائی نہیں جائے گی۔ پھر اس کے بعد ایک اور نقطہ قبل اس کے کہ ہم لوگ اگلے پورشن کا آغاز کریں اسی سورہ کے، کہ یہ قسم جو کھائی اس کی کیا مناسبت ہے، والضحیٰ اور واللیل، دن اور رات کی قسم کھانے کا کیا مقصد ہے۔ بعض نے ذکر کیا، جس طرح بانو امین نے بھی ذکر کیا، دن اور رات کی قسم کھانے کا مقصد کیا ہے، جس طرح کبھی دن ہے کبھی رات، کبھی روشنی ہے کبھی روشنی نہیں، تو وہی بھی اسی طریقے سے کبھی ہوگی کبھی، اس مناسبت سے یہ قسم کھائی ہے۔ بعض نے کچھ اور جو ہے اسرار جو ہے ذکر کیے اپنی کتب کے اندر، کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، ضحیٰ یعنی دن کی روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا یعنی رات کے ٹھہر جانے اور اس کے سکون کی قسم، تو اشارہ ہے کہ اے نبی وحی کی روشنی اور وحی کا سکون آپ سے ہم نے چھینا نہیں ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور ایک ذہن جو بندہ حقیر کا ذہن ہے، میرے ذہن میں ایک بات ہے، پڑھی نہیں ہے میں نے، کہ ممکن ہے کہیں لکھی ہوئی بھی ہو، لیکن جب میں مطالعہ کر رہا تھا میرے ذہن میں آئی کہ چونکہ کفار کا طعنہ تھا کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، تو والضحیٰ واللیل اذا سجا قسم کھائی کہ اے میرے حبیب پروردگار شب و روز آپ کے ساتھ ہے، اس نے ایک لمحہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ ممکن یہ وجہ رہی، آپ لوگ بھی سوچئے کوئی وجہ ممکن آپ کے ذہن میں، لیکن سینیریو جو ہے سچویشن اس سے الگ نہ ہو، جو واقعات ہیں جو شان نزول ہے اس سے ہٹ کر انسان کوئی بات نہ کرے۔ یہ ہمارا پہلا پورشن ہے سورہ ضحیٰ کا، 6 آیت تک جو مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد 6 آیت سے رسول اکرم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے آپ کو جو تنہا نہیں چھوڑا، وہ شروع سے تنہا نہیں چھوڑا۔ آپ یتیم تھے، آپ کو پناہ دی، آپ کی قوم آپ کی معرفت نہیں رکھتی تھی، یا مثلا بعض روایت کے مطابق آپ بچپنے میں کہیں کھو گئے تھے، گم گئے تھے، تو آپ کے گھر پہنچوانے کا بندوبست کس طرح کروایا، وہ سارا کا سارا سلسلہ اس کی طرف اشارہ۔ آپ جو ہے نادار تھے، فقیر تھے، آپ کو مال سے نوازا، آپ کی ہر حوالے سے مدد کی، تو یعنی اللہ نے آپ کا کبھی بھی ساتھ بچپنے سے لے کر آج تک ایک لمحے کے لیے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ الم یجد کا یتیمن فآویٰ، 6 آیت، اے اللہ کے رسول کہ اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا، فآویٰ اس کے بعد پناہ دی ہو۔ اس کو جو ہے دلیل بنایا جاتا ہے افضلیت حضرت ابو طالب پر، اور یہ کہ حضرت ابو طالب کے فعل کو یہاں پر اللہ نے اپنا فعل کہا ہے۔ آوا یعنی پناہ دینا، ایوا پناہ دینا۔ تو رسول اکرم کو یتیمی کے زمانے میں کس نے پالا تھا، کس نے پناہ دی تھی؟ حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ نے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو اب یہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس میں بڑے سوالات ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو دشمنان اہل بیت ہیں ان آیتوں کو پیش کر کے شان رسول میں کمی کرتے ہیں اور گستاخی کرتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ بھی ہمارے جیسا نہیں ہے، فرق کرتا ہے۔ ہم لوگ نبی کے جو ہے صراط مستقیم پر ہونے کے قائل ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، شروع سے ابتداء امر سے۔ نبی جو ایک لمحے کے لیے گمراہ ہو، یہ ہمارا تصور اور ہمارا عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جو دوسرے مسالے کے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی نبی بھی گمراہ ہو سکتا ہے، دلیل کیا؟ یہ والی آیت وَوَجَدَكَ ضَالًّا، ضال کہتے ہیں گمراہ کو۔ اسی سے روایت میں ہے الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت جو ہے مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں سے اس کو ملے اسے لے لینی چاہیے۔ تو گمشدہ ہونا، گمراہ ہونا، یہ ضال کا معنی ہے۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے یہی کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، یعنی اے رسول اللہ نے آپ کو، نعوذ باللہ ان لوگوں نے یہ کہا، نقل کفر کر رہا ہوں، آپ کو گمراہ پایا، فہدا کا آپ کو ہدایت دے دی۔ یہ والا معنی کر کے وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ رسول بھی ہماری طرح عام آدمی تھے، اور جس طرح ہم لوگ گمراہ ہوتے ہیں، نعوذ باللہ رسول بھی گمراہ تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت۔ یہاں جو ہے آپ کو تفاسیر اہل بیت کو دیکھنا پڑے گا، کلمہ ضل، ضاد اور لام، اس کے معنی کو دیکھنا پڑے گا کہ ضل کے کیا کیا لغت میں معنی ذکر ہیں۔ اس کے لیے آپ کو عربی آنی چاہیے، عربی لغت دیکھنا آنی چاہیے، صرف پہ مسلط ہوں، نحو پہ مسلط ہوں، اور یہ سارے وہ کام ہیں جو آپ لوگوں کے لیے مقدور اور ممکن ہے، آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کام مشکل ہو۔ میں نے صرف، مثلا صرف کی 8 کتابیں میں نے اپنی والدہ سے پڑھی، ہماری والدہ صرف و نحو میں ماہر ہے، انہوں نے ہمیں پڑھایا بچپن سے، وہ بھی ایک خاتون نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کسی مرد سے ہم نے پڑھاؤ، لہٰذا خواتین یہ کام کر سکتی ہیں۔ بار بار تاکید کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ لوگوں میں سے کچھ ہماری بہنیں ایسی نکلیں گی جو اس عظیم کام کو سر انجام دیں۔
وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور آپ کو ضال پایا. اب میں ترجمہ نہیں کر رہا، روایت کو جب پڑھیں گے ترجمہ کریں گے پھر کہ کیا مراد ہے. فہدا، پھر ہدایت دی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا، عائل، عائل کہتے ہیں نادار کو، فقیر کو. فَأَغْنَى، تو اس نے بے نیاز کر دیا. اور روایات میں فَأَغْنَى بِمَالِ خدیجہ، آپ کو مال خدیجہ کے ذریعے سے بے نیاز کیا. یہاں پر جناب خدیجہ کے حوالے سے جب مجالس آپ کو پڑھنی ہو یا ان کی عظمت ذکر کرنی ہو، اس آیت کو آپ لوگ سرنامہ کلام بنا سکتے ہیں. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اے رسول اللہ نے آپ کو نادار اور فقیر پایا. فَأَغْنَى، پس اس نے بے نیاز کیا. بمال خدیجہ، کیونکہ جناب رسول اکرم جب ان کے ماں باپ دنیا سے جاتے ہیں تو صرف ایک اونٹنی اور کوئی ایک اور شاید بکری یا کوئی چادر اس قسم کی چیز تھی جو مال دنیا میں کم ترین شمار ہوتی تھی، وہ چھوڑ کر گئے تھے. اور کوئی ایسی میراث نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے کہا جائے کہ نہیں جناب عبداللہ مثلا بہت امیر تھے، دنیا کا پیسہ چھوڑ کر گئے تھے. تو ابتدائے امر سے رسول نے فقر کو دیکھا ہے. تو ان آیات سے کیا ہو رہا ہے؟ ان آیات سے اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اے رسول آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے لوگوں کی باتوں سے. کہاں تنہا چھوڑا ہم نے؟ تو ابتدا سے، پیدائش کے مرحلے کے بعد سے لے کر رسول اکرم جب 6 ماہ کے تھے اپنی مادر مبارک کے شکم اطہر میں، تب والد کا انتقال ہوا بعض روایت کی بنا پر. اس کے بعد جب دنیا میں آتے چند دنوں میں یا 1-1.5 سال میں والدہ کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد پھر عبد المطلب سلام اللہ علیہ جو پرورش کر رہے تھے، پھر ابو طالب کے پاس آئے. تو شروع سے یہ ساری کی ساری جو صورتحال دیکھی ہے اس میں اللہ کہہ رہے سارے کام ہمارے کام تھے. تعدید لما انعم علیہ، یہ گنوایا جا رہا ہے ان نعمتوں کو جو نبی پر نازل ہوئی، یہ بتانے کے لیے جس طرح ہم نے ماضی میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا، ہم مستقبل میں بھی اور حال میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اب آتے ہم لوگ وَوَجَدَكَ ضَالًّا کی آیت کو استعمال کیا اور ہر دور میں معصومین جواب دیتے رہے. تفسیر عیاشی سے روایت نقل ہے اور امام رضا علیہ السلام کے جملے ہیں یہ. اچھا، اب یہ جو تفاسیر ہیں پھر میں کہوں گا یہ تفاسیر اہل بیت سلام اللہ علیہ، ان کے لیے انسان کو نورانیت اپنے وجود میں رکھنی چاہیے، مسلسل باوضو رہے، درس دیتے ہوئے درس پڑھتے ہوئے کسی بھی مرحلے پر بنا وضو کے نہ ہو، تاکہ ان مفاہیم کو اچھی طریقے سے درک کر سکے. یتیم عربی زبان میں اسے بھی کہا جاتا ہے یونیک، جو بالکل ہو، اکیلا، جس کی کوئی مثال بے مثل و بے نظیر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یتیم. جس جیسا کوئی نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس طرح بطول کا معنی بھی یہی ہے، بے مثل و بے نظیر، جس کی کوئی نظیر نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا جو لقب ہے بطول، وہ بھی اسی مناسبت سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب یہاں جو ہے 8ویں مولا کے فرمان کے مطابق یتیم اس معنی میں نہیں ہے جو ہم لوگ عیب سمجھتے ہیں، برائی سمجھتے ہیں، کمی سمجھتے ہیں کہ بیچارہ یتیم ہو گیا، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. یہاں پہ مولا فرمانے بلکہ یہ بھی آیا، اور یہ معصوم کو کہنے کا اختیار ہے، وہ کہہ سکتے ہیں الم یجد کا یتیمن، کہ اللہ نے تمہیں بے مثل و بے نظیر نہیں پایا، فآوا، تم بے مثل و بے نظیر تھے، یونیک تھے، تمہاری قدر و منزلت یہ تھی کہ لوگ تمہارے پاس آئے، لوگ تمہارے پاس نہیں آ رہے تھے. اس میں اس کا بھی ربط ہے تنہا ہونے کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ تو بالکل بے ربط ہو گئی اور پہلے تو بات ہو رہی تھی تنہا ہونے کی، یہاں تو جو ہے فضائل شروع ہو گئے فوراً سے. نہیں، الم یجد کا یتیمن یعنی آپ بے مثل و بے نظیر تھے لیکن تھے اکیلے، لوگوں کو آپ کی معرفت، فآوا، لوگوں کو آپ تک پہنچا دیا اللہ نے، یہ معنی ہوگا اس آیت کا. اس تفسیر کے مطابق یہ بھی ایک پیاری تفسیر ہے معصوم کے فرمان کے مطابق. یتیمن فردن لا مثل لک فی المخلوقین، مولا رضا کے جملے ہی. آپ یتیم تھے یعنی فرد تھے، اکیلے، یونیک. لا مثل لک فی المخلوقین، آپ کی کائنات میں کوئی مثل نہیں تھی. فأوى الناس الیک، پس لوگوں کو آپ تک پہنچا دیا. وضالا فی قوم، اور آپ گمشدہ تھے ایک قوم میں. گمشدہ جو چیز ہوتی ہے لوگوں کو اس کی معرفت نہیں ہوتی. 8ویں مولا فرما رہے ہیں ضال کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ رسول اکرم تمام کمالات کو رکھنے کے بعد، تمام فضائل کو رکھنے کے بعد، تمام نورانیت کو رکھنے کے بعد لوگوں میں گمشدہ تھے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہے.
یہ سفیر اللہ ہے، یہ حجت اللہ ہے، یہ خلیفۃ اللہ ہے، یہ امین اللہ ہے، یہ آخری رسول ہے، یہ خاتم الانبیاء ہے، یہ سارے کے سارے فضائل لوگ اس سے ناآشنا تھے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اللہ نے آپ کو اپنی قوم میں گمشدہ پایا، لوگوں کو آپ کی حیثیت کا، آپ کے مقام کا اندازہ نہیں تھا۔ فَهَدَى، یعنی قوم کو ہدایت کی کہ وہ آپ کے پاس آئیں اور آپ کی معرفت حاصل کریں۔ لا يعرفون فضلک، آپ کی قوم آپ کی فضیلت کو نہیں جانتی تھی۔ فَهَدَاهُمْ إِلَيْكَ، بس قوم کو ہدایت کی کہ وہ آپ کی طرف آئیں۔ وَعَائِلًا تَعُولُ أَقْوَامًا بِالْعِلْمِ فَأَغْنَاهُمُ اللَّهُ بِكَ، اور عائل کو بھی یہاں فقیر اور نادار کے معنی میں نہیں لیا۔ عائلاً تعول اقواما، عائل کہتے ہیں خرچہ اٹھانے والے کو۔ عائل کا ایک معنی کیا ہے؟ خرچہ اٹھانے والا۔ اللہ نے آپ کو خرچہ اٹھانے والا بنایا، یعنی جس طرح شوہر جو ہے نان نفقے کا ذمہ دار ہوتا ہے اپنے گھر اور بچوں کے حوالے سے، بیوی بچوں کے حوالے سے، اسی طرح اللہ نے آپ کو بھی عائل بنایا کہ پوری اقوام عالم، دنیا کی قومیں آپ کی طرف پلٹیں، ان کو آپ علم کی دولت سے نوازیں، معنویت کی دولت سے نوازیں۔ فَأَغْنَاهُمُ اللَّهُ بِكَ، اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو آپ کے ذریعے سے بے نیاز کیا۔ تو یہ ایک تفسیر ہے جو کہ تفسیر روائی کہلاتی ہے، معصوم کی تفسیر ہے۔ آیت کا ایک اور رخ شاید جس تک ہم لوگ نہ پہنچ پاتے، وہ معصوم نے بیان کیا کہ دیکھو جو دشمن تمہیں گمراہ کر رہے ہیں ان کی باتوں میں نہ آنا۔ آیت کا یہ بھی پہلو ہو سکتا ہے، اسی لیے ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ ہر آیت کے کتنے باطن ہیں، پھر ہر باطن کے نہ جانے کتنے باطن ہیں۔ لہذا قرآن ایک معجزہ ہے، ایک بحر ہے، بحر بے کرہ ہے، جس کے معنی سے آشنائی آسان نہیں ہے، اس کے لیے محنت بھی کرنی پڑتی ہے، اور تمام تر محنتوں کے باوجود پھر بھی انسان کو بعض مطالب کو سمجھنے کے لیے در معصوم سلام اللہ علیہ پر آنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے تفسیر قمی میں پانچویں مولا یا چھٹے مولا، ان دونوں میں سے کسی ایک سے، وہاں پہ تعبیر یہ احدہما، دونوں میں سے کسی ایک سے روایت ہے، وہ بالکل امام رضا علیہ السلام کی جو روایت ہے اس سے ملتی جلتی روایت ہے۔ جو میں نے جملہ کہا تھا کہ ہر دور میں معصومین یہ جوابات دیتے رہے، اس کی وجہ ہی تھی کہ پانچویں مولا نے اپنے دور میں بتایا یہی تعبیر۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یعنی کیا؟ یعنی آپ کی معرفت آپ کی قوم والوں کو نہیں تھی، اللہ نے آپ کی قوم والوں کو معرفت دی آپ کی، یہ معنی ہے۔ چھٹے مولا نے اگر پھر اسی معنی کو ریپیٹ کیا، ساتویں مولا نے کیا یا نہیں کیا ہمارے سامنے بھی روایت نہیں ہے، لیکن آٹھویں مولا کا کرنا بتا رہا ہے کہ یہ سوال ان کے دور تک اٹھتا رہا ہے، جس کی وجہ سے مولا نے یہ تفسیر کی ہے۔ پھر اس کے بعد یتیم کا معنی بھی جو ہے تفسیر قمی میں یہی ہے، یونیک، اس کی کوئی مثال نہ ہو، اسی لیے وہ موتی اس کی کوئی مثال نہیں، جسے کہتے ہیں درہ یتیمہ، الدرۃ الیتیمہ، اس کی کوئی مثال نہ ہو۔ پھر وہی روایات جو ہم نے ابھی پڑھی آٹھویں مولا کے حوالے سے، انہی روایت کو دوبارہ انہوں نے تفسیر قمی کے حوالے سے ریپیٹ کیا۔ ایک دفعہ آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے آپ لوگ۔ اب ایک اور مطلب آپ لوگوں کے سامنے جو ہے ذکر کروں کہ شاید آپ لوگوں نے سنا بھی ہو مجالس میں، لیکن اس کا بھی حوالہ ہمیں روایات میں مل جاتا ہے۔ بہت سارے نکات ایسے ہیں خطبہ کے، بہت ساری باتیں ایسی ہیں ہمارے علماء کی خطبہ کی کہ شاید آپ یہ سمجھتے ہو کہ مثلا کتنا پیارا سجا کر انہوں نے بیان کیا، وہ ہوتا روایت کے اندر ہے، کہیں نہ کہیں سے آپ کو فرمان معصوم میں مل جاتا ہے۔ وہ مثلا ایک مشہور و معروف نکتہ ہے کہ کافر جو ہے کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اس میں نکتہ مشہور معروف آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یعنی کافر کہے گا کاش کہ میں ابو تراب کا ماننے والا ہوتا۔ یہ روایت ہے آٹھویں مولا کی، اور بحار المار میں روایت موجود ہے۔ ایک اور نکتہ جو آپ نے سنا ہوگا کراچی شہر میں خطبہ کرام سے، خاص طور پہ ہمارے استاد جو ہے علامہ طالب جوہری صاحب یہ نکتہ بہت پڑھتے تھے کہ رسول اکرم کے ماں باپ کو اٹھا لیا بچپن میں، یتیم ہو گئے۔ کیوں یتیم ہو گئے؟ کہا کہ تاکہ کسی مخلوق کا ان پر کوئی مخلوق یہ حق نہ جتا سکے کہ ہم نے مثلا اس رسول کی پرورش کی، ہم نے اس کو جو ہے پالا ہے، ہم نے جو ہے ان پر یہ احسان کیا ہے، ماں باپ کے حق کو بھی نہیں رکھا۔ اور اس کے بعد پھر وہ نکتہ لگاتے تھے کہ حضرت ابو طالب نے تو پرورش کی، انہوں نے تو ایک حق جتایا، تو ان کا حق کیسے ادا کیا؟ امیر المومنین کے ہاتھوں کو اٹھا کر من کنت مولا فاز مولا، یہ نکتہ مشہور و معروف ہے۔ اس کے بعد لوگ نعرے لگاتے کھڑے ہو کر، تو یہ نکتہ پورا کا پورا جو ہے آپ کو روایت میں مل جائے گا۔
مجمع البیان طبرسی میں روایت موجود ہے، یہاں تفسیر صافی میں بھی موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے۔ من علی ربی وہو اہل المن، ان آیتوں کے ذیل میں الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، رسول اکرم کے جملے ملتے قیمتی جملے کہ میرے پروردگار نے مجھ پر احسان کیا اور وہی ہے سزاوار کہ جو احسان کرنے والا ہے، اس کے علاوہ مجھ پر کسی نے احسان نہیں کیا۔ پھر چھٹے مولا سے پوچھا کہ لما اوتم النبی، نبی اکرم کو اتنے بالکل ابتدا سے یتیم کیوں رکھا گیا؟ کہ جب دنیا میں آئے تو باپ سر پہ نہیں تھا، پھر چند دن گزرے تو ماں سر پر نہیں تھی۔ لما اوتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ عن ابویہ، دونوں کی نسبت یتیم تھے۔ فقال لئلا یکون لمخلوق علیہ حق، تاکہ نبی کی گردن پر کسی مخلوق کا کوئی حق نہ ہو۔ یہ وہ آیات ہیں جو مکمل ہوئی، یہاں تک 8 آیتیں، ان میں سے 5 آیتوں میں آپ لوگوں نے میسج سنا، اس کے بعد کی 3 آیتوں میں نبی اکرم کو یاد دلایا گیا کہ ہم نے کبھی ماضی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد نبی کو حکم ہو رہا ہے اگر کوئی یتیم فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کوئی یتیم آپ کے سامنے آ جائے تو اس کو جھڑکیے گا مت، اس کے سامنے آواز کو بلند نہ کرے انسان، اس کے سامنے اس کو دھتکارے مت۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یہ اللہ ہے اپنے رسول سے کہہ رہے، کہہ سکتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ اور اس میں ایک بلاغی نقطہ ہے جو کہ اہم نقطہ ہے کہ بات کہیں کسی سے جاتی ہے اور مراد کوئی اور ہوتا ہے۔ اب بسا اوقات انسان کو پتہ ہے کہ میں اپنے بیٹے سے فری ہوں، اس سے بے جھجک بات کر سکتا ہوں، یہ ایک بلاغی طریقہ کار ہے۔ یہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ خبردار کوئی الٹی حرکت مت کرنا، کوئی بدتمیزی مت کرنا، لیکن سمجھانا ہوتا ہے پڑوس والوں کے بچوں کو، ان کو بتانا مقصود ہوتا ہے کہ تم لوگ انسان کے بچے بن جاؤ، میرے تو اچھے ہی ہیں، میرے تو کوئی الٹی حرکتیں نہیں کرتے، تم ٹھیک ہو جاؤ۔ تو یہ ادب رسول کو بتایا جا رہا ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ رسول اکرم نے کبھی زندگی میں مقام عصمت پر تھے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اصلا قابل تصور نہیں ہے کہ کسی یتیم کے ساتھ نبی اکرم کی طرف سے کوئی ایسی روش ہو یا کوئی ایسا اخلاق ہو جو کہ نامناسب ہو۔ تو لہٰذا اما الیتیم فلا تقہر سے مراد کیا ہے؟ خطاب نبی کو ہے، لیکن دوسروں کو بتانا ہے، یہ مجھے اور آپ کو بتانا ہے کہ یتیم اگر تمہارے سامنے آئے تو خبردار اسے جھڑکنے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے انہوں نے ملا محسن فیض کاشانی لکھا ہے والمخاطبۃ للنبی، خطاب نبی سے، لیکن المعنی للناس، مقصود اور مراد کون ہے؟ لوگ مراد ہیں، کہ لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یتیموں کا کریں، یتیموں کا خیال رکھیں، یتیموں کی کفالت کریں اور یتیموں کو پوچھیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل، اور اس میں بھی ایک جملہ عرض کر دوں، شاید میں نے پہلے بھی یہی کہا ہو کہ کفالت یتیم یعنی ایک باپ بن کر اسے پالنا، ماں بن کر پالنا۔ ڈونیشن دینا کفالت نہیں کہلاتا کہ آپ گئے پرورش گاہ اور یتیم کے لیے آپ نے 1000 روپے جیب سے نکال کے احسان کر دیے، کفالت نہیں ہے۔ کفالت یہ ہے کہ جس طرح اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، اس طرح پڑوس میں اگر کوئی بندہ مر آ گیا، اس کے ماں باپ مر آ گئے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھر میں لا کر ان کو پالا جائے، یہ کفالت ہے، جو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے ابھی بھی، لیکن کم لوگ ہیں جو ان چیزوں کی پرواہ کرتے ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل جو ہے سوال کرنے والا، مانگنے والا، یا علم کا سوال کرنے والا، طلب علم کرنے والا، فَلَا تَنْهَرْ، اسے جھڑکو مت، اسے بھی بھگاؤ مت، اسے دور مت کرو اپنے آپ سے۔ سائل جو بھی ہو کوشش کرو جتنا کر سکتے اس کے لیے کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور رب کی جو نعمت ہے اس کو بیان کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے اس سورہ کو ہم نے جب پورے طریقے سے پڑھ لیا، آخری آیت ہے 11ویں آیت، تو ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ قرائن کے مطابق نعمت سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ نبوت ہے، رسالت رسول اکرم ہے، کہ اس نعمت کو لوگوں کے سامنے بیان کرو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور یہ چیز اللہ نے مجھے دی ہے۔ قال بما انزل اللہ علیک وامرک بہ من الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج والولایہ، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے اور ولایت ہے، ان ساری کی ساری چیزوں کو لوگوں تک پہنچاؤ، یہ نعمت پروردگار ہے جن کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے۔ تو یہ اما بنعمت ربک فحدث رسول اکرم کے لیے کہ آپ تبلیغ کے مقام پر پریشان مت ہو، پروردگار کا حکم ہے، یہ نعمت ہے، اور میرے اور آپ کے لیے بھی آیت ہے۔
اگر اللہ نے آپ کو اس مدرسۃ القائم میں خدا اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، یہاں پر آ کر علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کی، علماء کرام یہاں پر آتے ہیں، آپ کو احادیث سناتے ہیں، قرآن کی آیات سناتے ہیں، اچھے واقعات سناتے ہیں، اچھی احادیث سناتے ہیں، یہ سارا کا سارا جو علم حاصل ہو رہا ہے آپ کے لیے بھی یہ خطاب ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ سب نعمت پروردگار ہے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ یہ چیزیں ہیں جو بیان کرنے والی ہیں مقام تبلیغ کے اندر۔ تو انسان کو جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، جو فضیلتیں دی ہیں، جو رزق دیا ہے، جو اللہ کے احسانات پر ہیں، جو اللہ نے ہدایت دی ہے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم لوگ کسی جو ہے شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے، کسی اور گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے۔ اس نعمت کو انسان قدر کی نگاہ سے دیکھے، قدر کرے، اپنے عقائد کو پختہ کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی جو ہے چند دنوں بعد تراویح پڑھنے پڑ جائے اور میں گمراہ ہو جاؤں، کہیں دوسری پٹری پہ مثلا نکل جاؤں۔ تو انسان ان نعمتوں کی قدر کرے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ مولا حسین علیہ السلام سے بھی روایت میں یہی مضمون موجود ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اللہ نے جو آپ کو دین کی نعمت سے نوازا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ دیندار ہونا، اس دین کی تبلیغ کرنا، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ پھر اس سے ملتی جلتی اور بھی جو ہے روایتیں موجود ہیں کہ جن کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کو تمام وہ نعمتیں، خاص طور پہ جو معنوی نعمتیں ہیں، روحانی نعمتیں، ان کو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے، تبلیغ کرنی چاہیے، اسلام کے مضامین کو آگے لے کر چلنا چاہیے۔ اور پروردگار کی اس نعمت کے شکر کا ایک طریقہ یہی ہے کہ انسان اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔